آیت نمبر 63 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین تنبیہ فرما رہے ہیں کہ نبی کو عام نہ سمجھنا، ان کی دعا ہے تو بس اثر رکھتی ہے، ان کا بلاوا ہے تو عام بلاوا نہ سمجھنا کہ جیسے کوئی بلاتا ہے جاؤ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر نبی کو بلانا ہو تو نام لے کر بلانا یہ ادب کے خلاف ہوگا۔ یا محمد، تو آداب القاب کے ساتھ پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ پکارنا ایسا تو نہیں ہو سکتا جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے، بلکہ یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، آداب القاب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہی ادب پیر و مرشد کا بھی ہے، استاد کا بھی ہے، والدین کا بھی یہی ادب ہے، بیوی کے لیے، شوہر کے لیے بھی یہی ادب ہے، نام لے کے نہیں بلائے گی۔ آج کل ہمارا معاشرہ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی تیزی کی طرف، کمال کی طرف جا رہا ہے، حقیقت میں جہالت ہے۔ شوہر کو نام لے کے بلاتے، نئے تعلیم یافتہ لوگ شوہر کو نام لے کے بلاتے، احتراماً، ادب احترام کے ساتھ لفظ بولا جائے، اسی میں ہی بھلا اور اسی میں خیر ہے۔ جس طرح کوئی خاص معاملے کے لیے نبی نے بلایا تو بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے، اسی طرح اگر پیر مرشد بلا لے، استاد بلا لے، والد نے بلایا کسی خاص میٹنگ کے لیے تو بغیر پوچھے نہیں جائیں گے، جائیں گے تو کمزوری تصور ہوگی، نامناسب ہوگا، ادب کے خلاف تصور کیا جائے گا۔ نبی سے اجازت کے بغیر تو پیچھے نکلنا منافقت ہی تھی، اور کے لیے ایسا نہ ہو، لیکن بہرحال ادب کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ یخالفون عن امرہ، جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی، نبی کے حکم کے خلاف کرنے والے ڈریں، اللہ کی آزمائش سے ڈریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے، رمات پہاڑی ہے جو احد کے بالکل ساتھ ہے، آپ علیہ السلام نے اس درے پر صحابہ کو مقرر فرمایا کہ تم نے اس جگہ سے نہیں ہلنا، جیسے ادھر فتح ہو گئی انہوں نے درہ چھوڑ دیا، صرف 12 صحابہ رہ گئے، باقی نے درہ چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہ حملہ کر دیا، ابھی یہ رضی اللہ نہیں بنے تھے، تو فتح شکست سے بدل گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، بڑا نقصان ہوا۔ حالانکہ صحابہ سے یہ اجتہادی کمزوری تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہ سمجھ کے درہ اور جگہ چھوڑی تھی کہ حضور کا مقصد فتح تھا، وہ ہو گئی۔
یاد رکھنا صحابہ مال کے پیچھے بھاگنے والے نہیں تھے. آسانی سے اسی کو سمجھ لیا جائے کہ اگر یہ یہاں سارے رکے رہتے تو مال غنیمت سے ان کو حصہ ملنا تھا یا نہیں؟ یقیناً ملتا. چلے گئے، یہ بھی نہیں کہ چلے گئے اور اسے بڑھ گئے، اتنا ہی حصہ ملنا تھا. رکے رہتے تب بھی اتنا، چلے گئے تب بھی اتنا. مال کے پیچھے تو بھاگے نہیں تھے. تو دیکھیں نبی کے حکم کی مخالفت بظاہر ہوئی، لیکن کتنا نقصان ہو. کسی موقع پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو. پھر اگر تھوڑی سی اونچ نیچ ہوئی، نقصان ہوا. تو جو بھی قیامت تک نبی کی مخالفت کرے گا، فرمان کے مخالفت کرے گا، نقصان اٹھائے گا. ایک تو مخالفت ہوتی ہے زبانی، عقیدتاً، عقیدہ بھی وہی ہو، کہے بھی کہ میں نہیں مانتا، یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایک وہ ہے کہ کہتا ہے کہ میں نبی کے فرمان کو مانتا ہوں، لیکن عمل ایسا دکھاتا ہے جیسے نہ ماننے والے ہوتے. یہ اخلاقیات کے خلاف، یہ منافقت کی طرف جائے گا، عملی یا عقیدے کی منافقت. ہر اعتبار سے بچنا چاہیے اور ضرور بچنا چاہیے. اگر نہیں بچیں گے تو کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان کو فتنے پہنچیں گے. فتنے، بڑے فتنے. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مال، عورت اور زمین. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل امۃ فتنۃ وفتنۃ امتی المال. ہر امت کے لیے ایک فتنہ اور آزمائش ہے، میری امت کے لیے آزمائش اور فتنہ مال ہے. اب مال کی وجہ سے جتنا جھگڑے ہوتے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، اپنے پرائے کی تمیز نہیں ہوتی، تو مال کے پیچھے کیا کچھ کر گزرتے ہیں. قتل تک ہو جاتا ہے. مال ہی ہے جس مال کے پیچھے ایمان دے بیٹھتے ہیں. اس وقت جتنا باطل ہیں، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، مرزائیت ہو، جب بھی وہ مال چھینتے ہیں، ایمان چھینتے ہیں، وہ زر پہ چھینتے ہیں. یا مال دے کے ایمان چھینا، یا عورتیں پیش کر کے ایمان چھینا. اس کے پیچھے مت پڑی. یا شادیوں کے پیچھے مرتے ہیں، کسی عیسائی سے، یہودی سے، مرزائی سے شادی کے پیچھے ایمان دے بیٹھے. یا مال دیتے ہیں، بیرون کے سفر کروا دیتے ہیں، خوش ہو جاتا ہے، ایمان چلا جاتا. حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ تم پر فقر و فاقہ رہے گا. میں تو دیکھتا ہوں کہ دنیا کی تم پر اتنا فراوانی ہوگی، اتنا فراوانی ہوگی کہ دنیا میں پھنس جاؤ، دنیا میں پھنس جاؤ. اب آج سے 30-40 سال پیچھے کی طرف چلے جائیں، جس آدمی کے 40 سال پہلے حالات کیا تھے، اب وہ مال کے اعتبار سے کہاں پہنچا. جس پر فاقے سے فاقے تھے،
رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، اب اسی کے پاس ہزاروں اور لاکھوں. کسی آدمی کو بھی دیکھ. اب اس وقت جو فاقے اور مشکلات کا سامنا ہے وہ ضروریات کے لیے بہت کم، خواہشات کے پیچھے. خواہشات پوری نہیں ہو رہی، ضروریات پوری ہو رہی ہے. گزارا ہو جائے گا. تو بڑا فتنہ ہے مال، کہ اگر نبی کی مخالفت کرو گے مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. مال کے پیچھے ظلم، زیادتیاں، لوٹ مار، سب کچھ اسی کے پیچھے. انہی حالات کے پیش نظر بھی کیا سیلاب کے حوالے سے، بارشوں کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ آدھا ملک تو یقیناً تباہ ہو گیا. لیکن وہاں بھی کیا صورتحال جا رہی ہے، استغفر اللہ العظیم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الفقر والکفر. اللہ کفر کے فتنے سے بچا، فقر کے فتنے سے بچا. فقر و فاقہ کبھی کفر تک بالکل پہنچا دیتا ہے. کاد الفقر ان یکون کفرا. فقر و فاقہ، غریبی کبھی کفر تک لے جاتی ہے. اور ایک فتنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ترکت بعدی، میں نے اپنے بعد ایسا فتنہ زیادہ سخت نہیں چھوڑا اضر علی الرجال من النساء عن النساء. عورتوں سے زیادہ مضر فتنہ مردوں کے لیے نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. اضر کے لفظ بہت بڑا فتنہ ہے. اس وقت اگر معاشرے میں غور کیا جائے، مال پر اگر 2% لڑائی ہے تو 98% عورت پر ہے. جھگڑے فساد کا ذریعہ اور سبب عورتیں بنی ہوئی. رسومات، بدعات، واہیات میں مردوں سے عورتیں آگے ہیں. مردوں کو اس فتنے میں ڈال دی. میں نے جی خواب دیکھا، مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے، سندھ کا بیان فرماتے تھے کہ ایک عورت نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ جی فلاں 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 چیزیں اوچ میں مزار پہ تقسیم کرنی. اوچ شریف میں، اوچ شریف بڑا پرانا اور بہت بڑا شہر تھا. پاکستان بننے سے پہلے چنی گوٹ میں ایک گیٹ ہوا کرتا تھا، اور چاروں سلاسل کے بزرگ وہاں موجود ہیں. سلسلہ قادریہ کے 11 بزرگ اس شریف میں ہیں جو سلسلے میں آتے ہیں. اتنا بڑا. اس نے کہا کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ وہاں اس شریف میں یہ خیرات کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، مزار پر کرنا ہے. آدمی بھی بڑی ہمت والا تھا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. ایک دن چھوڑ کے اگلے دن کہتا ہے میں نے بھی خواب دیکھا کہ اوچ شریف میں فلاں مزار پہ خیرات کرنی ہے، بکرا بھی گھر سے لے جاؤ، 1 من آٹا بھی لے جاؤ اور پیدل جاؤ. آٹا تو اٹھا، بکرا میں پکڑتا ہوں. اب اس کے لیے تو موت آ گئی. اس نے تو کہا کہ بسوں پہ جائیں گے، کھاتے پیتے جائیں گے، عیاشیاں کریں گے، وہاں سے پھر آگے آ جائیں گے. 1 من آٹا جب سر پہ رکھا تو تھوڑی سی چلی. اس نے کہا نہیں، وہ خواب میں نے نہیں دیکھا تھا، وہ میں نے ویسے کہا تھا.
ایسے خواب دیکھتی ہیں عورتیں رسومات بدعات کے متعلق، بڑے گندے گندے خواب، بہت بڑا فتنہ ہے۔ خصوصاً شرک کرانے میں، بدعات رسومات کرانے میں عورتیں بہت آگے ہیں، بالکل مردوں کو فکر چاہیے، احساس نہیں ہے ان کی کیس، ان کے بہت ساری بدعات رسومات کر جاتے ہیں، فلاں موقع ہے، فلاں موقع ہے۔ اور ایک فتنہ زمین پر لڑائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین دبا لی تو کل قیامت کے دن 7 زمینیں اس پہ رکھی جائیں گی، اٹھا سکے گا؟ یعنی عذاب کی شدت بتائی جا رہی، کس کے ساتھ ہوگا کیا، کیسے اٹھائے گا؟ تو زمین کے پیچھے پہلے بھی شاید میں نے بتایا، کون مٹھن کے مضافات میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں 3 مرلے جگہ پر دیہات میں، شہر بھی نہیں، دیہات میں جھگڑا ہوا، ایک طرف سے 3-4 قتل ہو گئے، دوسرے طرف سے ہو گئے، 25 سے 30 لاکھ ان کا لگ گیا، 30 لاکھ 25 لاکھ ان کا لگ گیا، چچا زاد تھے۔ بس ایک ہی گھر تباہ ہوا، سردار نے فیصلہ کیا، لکیر لگا دی درمیان میں، آدھی اس کی آدھی اس کی۔ اب بتاؤ کیا کمائے؟ 3-4 قتل ادھر سے ہو گئے، 3-4 ادھر سے ہو گئے، 25-30 لاکھ ان کا لگ گیا۔ پہلے ہی ایسا کر لیتے، یہ زمین کے پیچھے، زمین کے پیچھے مر رہے۔ ایک آپ علیہ السلام نے فرمایا فتنے آئیں گے، ایسے آئیں گے قطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات چھا جاتی ہے نا، اس طرح فتنے پر فتنہ آئے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں پر فتنے آئیں گے، ان کے دلوں پر فتنے آئیں گے جیسے کالحصیر، چٹائی کی طرح۔ اب ایک تنکا جوڑ کے بنایا جاتا ہے، ایک سے ایک، ایک سے ایک، ایک سے ایک فتنہ نکلتا چلا جائے گا، ایک کو بھی نہیں سنبھلیں گے اور نکل آئے گا۔ عقائد کے اعتبار سے حضور نے فرمایا فتنے نکلیں گے، ایسے فتنے نکلیں گے حیران کن، آئے دن نئے سے نئے فتنے۔ بھلا یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ عقل اللہ تعالیٰ نے جب مار دی تو مار دی کہ جی نبی علیہ السلام بھی میرے پیچھے صف میں کھڑے نماز پڑھتے رہے، کل قیامت کے دن نبیوں کے صف میں آگے کھڑا ہوں گا، استغفر اللہ العظیم۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ مسلم بزرگوں میں سے، لا شک فی، لیکن وہ کہے کہ ان سے بھی 6 درجے میں اونچا ہوں۔ ایک ایک فتنہ، کبھی نماز کا انکار، کبھی زکوٰۃ کا انکار، کبھی صحابہ کا انکار، کبھی انبیاء کا انکار، کبھی کہتے ہیں انبیاء ناکام گئے، نعوذ باللہ۔ تو جب نبی کی مخالفت کریں گے یوں مصیبتیں فتنے آئیں گی، ان تصیبہم کہ پہنچیں گے ان کو فتنے، او یصیبہم عذاب علیم یا ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ اللہ خبردار، بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے، قد یعلم ما انتم علیہ، تحقیق اللہ جانتا ہے جس پر تم ہو۔ جس حالت میں جو نظریات قائم کر رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے، کس کی سوچ کیا ہے، نظریات کیا ہیں، اسلام کے متعلق کیا چاہتا ہے، کیا کرے گا، اللہ کو پتہ ہے۔
وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ اور جس دن لوٹائے جائیں گے اس کی طرف، پئی پئی تلے گی، ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا، فَيُنَبِّئُهُمْ پھر ان کو خبر دے گا، بِمَا عَمِلُوا جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو فہم قرآن فہم حدیث نصیب فرمائے۔ الحمدللہ سورۃ نور کی تکمیل ہوئی۔